السلام علیکم دوستو۔ آج کل زمانے میں جس طرح فقیر گھروں میں گھس کر فراڈ کر رہے ہیں، تو یہ قصہ اسی حوالے سے ہے کہ کس طرح جھوٹی باتوں سے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں یہ لوگ۔ گرمیوں کی ایک صبح کی بات ہے، دروازہ کھلا ہوا تھا تو جس طرح فقیر لوگ آتے ہیں تو ایک عورت بھی آئی۔ وہ چال ڈھال اور زبان سے ملتان شہر کی لگتی تھی، تو میں نے اسے 2 روپے دے دیے تو کہنے لگی مجھے تو 2 روپے دے رہی ہے، اسی لیے تو آج تک تو ٹھیک نہیں ہوئی۔ اس کی بات مجھے 100% سچ لگی، کیونکہ میری طبیعت واقعی ان دنوں ٹھیک نہیں تھی۔ تو میں نے اسے 5 روپے دے دیے تو وہ کہنے لگی آج میرا فقیر تم سے خوش ہوا، بتا کیا دعا دوں؟ تو میں نے اس سے کہا کہ دعا کرو میں عمرے کے لیے جاؤں۔ تو وہ کہنے لگی چل ایسا کر دھاگا لے کر آگا، میں تجھے وہ دھاگا پڑھ کر دیتی ہوں۔ میں دھاگا لے کے آئی، وہ دھاگے کی گرہیں باندھنے لگی اور کہنے لگی تیرا شوہر بڑا ظالم ہے، تجھے مارتا ہے اور گھر میں لڑائی کرتا ہے۔ پھر وہ میرے گھر کی ہر وہ بات کہنے لگی جیسے کہ وہ میرے گھر میں ہی رہتی ہو۔ میں نے سمجھا یہ تو کوئی بہت پہنچی ہوئی بہت اوپر کی چیز ہے۔ خیر اس وقت میری کام والی بھی بیٹھی برتن دھو رہی تھی، تو وہ عورت کہنے لگی کہ میں نے ایک گھر سے خیرات مانگی تو اس گھر والوں نے اسے ڈانٹا تو اس عورت نے انہیں بد دعا دی، تو ان کا ایک ننھا بیٹا اسی وقت پانی کی موٹر میں آ کر مر گیا۔ میرا بھی چھوٹا بیٹا 3 سال کا ہے، وہ پاس کھڑا تھا تو میں بھی ڈر گئی۔ میں نے اسے بیٹھنے کا کہا، پھر جب اس نے دھاگے کی گرہیں باندھ لیں تو اس نے مجھے کہا کہ اب یہ دھاگا اپنی مٹھی میں بند کر لو اور جاؤ اندر سے ایک قرآن پاک کی قیمت کے برابر پیسے لے کر آؤ، پر مٹھی نہ کھولنا۔ تو میں نے ویسا ہی کیا، میں اندر گئی، کمرے سے میں نے 500 روپے لے کر آئی اور اسے دیے۔ پھر جب عورت نے کہا کہ اب مٹھی کھولو اور دھاگے کی 5 گرہیں تھیں، مگر اس عورت نے کہا کہ اب پھر سے مٹھی بند کر لو اور دھاگا مٹھی میں رکھو۔ میں نے ایسا ہی کیا تو وہ عورت کہنے لگی اب جب مٹھی کھولو گی تو اگر دھاگے کی گرہیں بڑھ جائیں گی، بڑھی ہوئی ہوں گی تو تمہاری آنے والی زندگی اچھی گزرے گی، اور اگر گرہیں نہ بڑھیں تو تمہارے لیے مصیبت آئے گی۔ میں اس عورت سے اب اور بھی زیادہ ڈرنے لگی، پر میں حیران تھی کہ اس دوران میری کام والی چپ کیوں بیٹھی ہے۔ خیر میں نے مٹھی کھولی اور جب میں گرہیں گننے لگی تو مجھے لگا جیسے میری آنکھوں کے آگے کچھ اندھیرا سا گزر گیا ہو۔ میں گننے لگی تو گرہیں 5 کی جگہ بڑھ کر 21 ہو گئیں۔ تو وہ عورت کہنے لگی مبارک ہو، اب میری زبان کو جیسے تالے لگ گئے۔ میں چاہتے ہوئے بھی بول نہیں پا رہی تھی۔ نہ جانے اس نے دھاگے کے ذریعے مجھ پر ایسا کیا جادو کر دیا تھا، میں تو ایسے تھی جیسے اس کی غلام ہو گئی ہوں۔ میرا دماغ تو چیخ رہا تھا، پر میری زبان میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی اور میں بول نہیں پا رہی تھی۔ اب میں اس کے آگے بے بس تھی۔ تو وہ اپنی اصلیت پر آ گئی، کہنے لگی اب اندر جاؤ اور الماری سے جا کر 40,000 روپے لے کر آؤ۔ میں چپ بیٹھی رہی تو وہ اب ڈانٹنے لگی، ڈانٹنے والے انداز میں چیخ کر بولی کہ جاؤ پیسے لے کر آؤ، ورنہ میں پڑھ کر پھر ایک بار پھونکوں گی تو تمہارا سب کچھ جل کر راکھ ہو جائے گا۔ میں نے ایسا ہی کیا، میں اندر گئی اور رقم لا کر اسے دے دی۔ پھر وہ کہنے لگی یہ تمہارا صدقہ ہے، اب جاؤ یہ دھاگا قرآن پاک میں رکھ کر آؤ، صبح دھاگے کی جگہ 50,000 ہو جائیں گے۔ اور ساتھ کہا کہ اگر میرے جانے کے بعد اس کے بارے میں تم نے کسی کو بتایا تو تم گونگی ہو جاؤ گی۔ بس پھر وہ عورت وہ پیسے لے کے چلی گئی۔ میرے شوہر اس وقت گھر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ پھر جب 15-20 منٹ گزر گئے اور میرا دماغ ٹھکانے پر آیا، میں نے کہا یہ میں نے کیا کر دیا، وہ عورت تو مجھے لوٹ کر چلی گئی۔ میں نے فوراً اپنے شوہر کو فون کیا اور گھر جلدی آنے کو کہا۔ وہ آئے اور میں نے ساری بات ان کو بتائی۔ میں نے کہا کہ تمہاری جمع پونجی لٹ گئی ہے۔ پھر کیا تھا، میرے لیے ایک نئی قیامت برپا ہو گئی۔ میرے شوہر اسے ڈھونڈنے گئے پر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی اور وہ عورت اس علاقے سے نکل چکی تھی۔ وہ پیسے جو وہ لوٹ کر گئی تھی وہ میرے شوہر کے پاس کسی کی امانت تھے۔ پھر کیا تھا، میرے شوہر مجھ پر برس پڑے اور مجھے گھر سے نکال دیا۔ پھر علاقے کے کچھ معزز افراد نے مل کر معاملہ ٹھنڈا کیا، لیکن آج اتنے ٹائم ہو گیا آج تک مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ اس عورت کے پاس ایسا کون سا علم تھا جو میری زبان کو بند کر کے وہ سب کچھ لے گئی۔
میری آپ سب پڑھنے والوں سے گزارش ہے کہ ایسے کسی بھی فریبی سائل کے چکروں میں نہ آئیں اور نہ ہی ایسے فقیروں کو گھر میں اندر آنے کی اجازت دیں۔ اب اس کے ساتھ میری کام والی بھی شامل تھی یا نہیں یہ تو میرا اللہ جانتا ہے، پر آپ سب ایسے فقیروں کی باتوں میں نہ آئیں اور فقیروں کے بجائے صرف اور صرف اپنے رب پر، اپنے اللہ پر بھروسہ رکھے، وہی آپ کو مشکلوں سے اور پریشانیوں سے نکالے گا، کیونکہ وہ بہت رحمان و رحیم ہے۔ اللہ حافظ۔